بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکشن 47 مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنے والی عدالت کے حوالے سے کچھ اختیارات کو ڈسکس کر رہی ہے، اور ایسے تمام سوالات، ایسے تمام کوشچنز جو کہ ایگزیکیوٹنگ ڈگری کرنے والی جو کورٹ ہے اس کو ڈٹرمن کرنے ہیں، وہ واضح کر رہی ہے۔ ڈگری کی تعمیل کرنے والی عدالت جو ہے اس کو ڈگری سے متعلق جو اختیارات ہیں وہ سیکشن 47 جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہوئے واضح کر رہا ہے کہ جب کسی فریق کو ڈگری کے ایگزیکیوشن کے لیے کسی ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں جانا ہے تو ڈگری ہولڈر کو فوری دادرسی فراہم کرنا ہے، اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کو مد نظر رکھے، ڈگری کے اندر موجود جو ٹیکنیکل فالٹ ہیں اس کو خود سے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب بات آ جاتی ہے سیکشن 47 کون کون سی پار ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو دے رہی ہے۔ جتنے بھی کنٹروورشل میٹرز ہیں اس ڈگری سے متعلق فریقین کے مابین صادر کی گئی ڈگری کے اندر فریقین یا ان کے جو لیگل ریپرزینٹیوز ہیں ان کے درمیان تمام جو متنازع امور ہیں ان متنازع امور کے تصفیہ کا اختیار ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو دیا گیا ہے۔ ایک ڈگری کی ایگزیکیوشن ہونا یا نہ ہونے کی صورت میں جو بقیہ رہنے والے کنٹروورشل میٹرز ہیں ان کا تصفیہ بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی پار ہے، اور اس حوالے سے علیحدہ سے کوئی بھی دعویٰ دائر نہیں کیا جائے گا اس ایگزیکیوٹنگ ڈگری کے حوالے سے۔ اس کے بعد لمیٹیشن سے متعلقہ یا عدالت کے اختیار سماعت سے متعلقہ اگر کوئی عذرداری آتی ہے تو میعاد سماعت اور اختیار سماعت کے اوپر اگر کوئی عذرداری کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ امپاور ہے کہ وہ ایک ایسی جو بھی کارروائی لمیٹیشن جورسڈکشن کے حوالے سے اگر میعاد کے حوالے سے ہے یا اختیار سماعت کے حوالے سے ہے تو وہ تمام میٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاور ہے، اس کا اختیار ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹنگ کورٹ ضرورت پڑنے پر جو ڈگری ہولڈر ہے اس کو زیادہ کورٹ فیس ادا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے کہ جتنی کورٹ فیس اس نے لگائی ہے اس سے زیادہ کورٹ فیس اس کی بنتی ہے تو وہ ادا کرے۔
جہاں تک معاملہ ہے پارٹیز کے نمائندگان کا، قائم مقامان کا، ریپرزنٹیٹیوز کا، تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بات کا تصفیہ کرے کہ ایگزیکیوشن جو پروسیڈنگز ہیں ان کا کوئی جو فریق ہے، کیا وہ اصل فریق کا ریپرزنٹیٹیو ہے، قائم مقام ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بات کے اوپر بھی تصفیہ کرے گی کہ ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو زر ڈگری کہیں زیادہ ہے یا کم ہے، اس زر ڈگری کو ڈٹرمن کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی پاور ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی جائیداد غلطی کے ساتھ کسی ڈگری ہولڈر کے حوالے کر دی گئی ہے تو وہ اس کا تصفیہ کرتے ہوئے وہ جائیداد اس ڈگری ہولڈر سے واپس بھی لے سکتی ہے۔ اس کے بعد جب ڈگری ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو ڈگری صادر ہونے کے بعد ان معاہدوں کو بارے میں جو بھی اٹھنے والے تنازعات ہیں کوئی، ان کا فیصلہ بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ کرے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معاہدے یا یہ میٹرز جو ہیں، سبسیکوینٹ میٹرز جو بعد میں آنے والے معاملات ہیں، ان معاملات پہ جو تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، ان تنازعات کا فیصلہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ تو کرے گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایسے جو سبسیکوینٹ میٹرز ہیں، ان سبسیکوینٹ میٹرز کا تعلق اس ڈگری جو ایگزیکیوٹ کروائی گئی ہے یا کروائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ایگزیکیوشن کے لیے ایڈجرنمنٹ چاہیے ہے، ایڈجرنمنٹ میں ڈالنا مناسب ہے، کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے تو ڈگری کے اجراء کو التوا میں ڈالنے کا جو مسئلہ ہے اس کا فیصلہ بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی پاور ہے۔ اگر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے، مدیون ڈگری جو ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی پراپرٹی اٹیچ کر دی گئی ہے، اگر یہ کوسچن اٹھتا ہے کہ جو فوت ہونے والا ججمنٹ ڈیٹر ہے کیا وہ اٹیچڈ پراپرٹی کا مالک تھا یا نہیں تھا، اس امر کا فیصلہ بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی پار میں شامل ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس یہ پار ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ڈگری کے ساتھ جو پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے اس پراپرٹی میں کوئی ایڈیشن اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی پراپرٹی کی جو زر ڈگری ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اور جو اٹیچڈ پراپرٹی ہے وہ زر ڈگری سے کتنا ایڈیشن ہوا ہے، اس بات کا تصفیہ کرنا، اس بات کو حل کرنا ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی پار ہے۔ اس کے بعد
اگر ڈگری کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جاتا ہے جو ایک نابالغ کی نمائندگی سے متعلق ہے، تو اس دعویٰ کے متعلقہ جس دعوے کی بابت ڈگری جاری کی گئی ہے اس میں ایک نابالغ کی نمائندگی قانون کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے، اس معاملہ کو، اس میٹر کو ریزالو کرنا ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی پاور میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو ڈگری جاری کی گئی ہے وہ ایگزیکیوٹ امپاسبل ہے اور وہ ڈگری جو ہے وہ کالعدم ہے یا کالعدم نہیں ہے، اس امر کا فیصلہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک سوٹ کے اندر کمپرومائز ہو گیا ہے تو مصالحتی ڈگری ہے، کمپرومائزنگ ڈگری ہے، اس کے اندر تمام شرائط کو زیر عمل لانے کا اختیار جو کمپرومائزنگ آف سوٹ کے حوالے سے جو شرائط وہاں طے کی گئی تھیں مصالحتی ڈگری کے اندر، اس کو زیر عمل لانے کا جو اختیار ہے وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹنگ کورٹ اس بات کا بھی تصفیہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ ڈگری کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے یا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا جو ڈگری ہے وہ ایگزیکیوٹیبل بھی ہے یا ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے، اس امر کا فیصلہ کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی پاور میں شامل ہے۔ اس کے بعد ڈگری کی ایگزیکیوشن میں اگر کوئی اموویبل پراپرٹی یا موویبل پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ اس بات کا جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے کہ کیا جو اٹیچیبل پراپرٹی ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر کی آنرشپ میں ہے یا ججمنٹ ڈیٹر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس امور کی بابت فیصلہ کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی اختیار میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگر اٹیچ پراپرٹی کو آکشن کر دیا گیا ہے تو قرق شدہ جائیداد کی نیلامی کیا اکارڈنگ ٹو دا پروویژنز آف مجموعہ ضابطۂ دیوانی عمل میں لائی گئی ہے یا قرق شدہ جائیداد کی نیلامی قانون کے مطابق نہیں ہوئی ہے، اس معاملے کو نپٹانا، اس معاملے کو دیکھنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کا اختیار ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوشن کی کارروائی کی پبلیکیشن، نیلامی کی پبلیکیشن، اس نیلامی یا اجراء کی کارروائی کے اوپر اٹھائے جانے والے جو عذرداریاں ہیں، عذرات ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کا تمام جو اختیار ہے وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس ہے۔
یاد رکھیے گا کہ جب کسی ریٹ آف پروبیشن اگر جاری کر دی جاتی ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کہ جب حکم امتناعی تاکیدی جاری کیا گیا ہو تو حکم امتناعی تاکیدی ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد بھی کروائے۔ اور جب کسی ایپلیکیشن میں اعتراض اٹھایا گیا ہو کہ جو اٹیچ پراپرٹی کی ایکشن ہوئی ہے وہ عدالت کے جاری شدہ حکم امتناعی کی خلاف ورزی تھی، تو اب یہ جو حکم امتناع کے حوالہ سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کی جو کویسچن ارائز ہوا ہے اس میٹر کو تصفیہ کرنا جو ہے وہ مکمل طور پر ایگزیکیوٹنگ کورٹ کا پاور ہے۔ اس کے بعد کیا ایگزیکیوشن کے لیے جو ڈگری زیر مطالعہ ہے عدالت کے، کیا وہ ڈگری ٹائم بار تو نہیں ہو گئی، زائد المیعاد تو نہیں ہو گئی؟ اب اس بات کا فیصلہ بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہی کرے گی۔ اس کے بعد اٹیچڈ پراپرٹی کو جب نیلام کیا جاتا ہے ایک پروسیس کے تحت، تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی نیلامی کرنے کے اختیار کے خلاف جب عذرداری آتی ہے، اعتراض آتی ہے، تو اس عذرداری کو سننے کا، اس کی سماعت کرنے کا جو حق ہے، جو پار ہے، وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو ہی حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی پراپرٹی کو غلط طور پر اٹیچ کر دیا گیا، رونگ فلی اٹیچ کر دیا گیا، تو رونگ فلی اٹیچ کی ہوئی پراپرٹی کو بحال کرنے کے تمام اختیارات ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس ہیں۔ اب عدالت اجرا جو ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو ڈگری کے ایگزیکیوشن کے حوالے سے تمام اختیارات حاصل ہیں۔ فریقین صرف ڈگری جاری کرنے والی عدالت سے اعتراضات کی سماعت کے لیے رجوع کر سکتے ہیں، کوئی علیحدہ سے دعویٰ دائر نہیں کرتے، بلکہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں ہی ایک ایگزیکیوشن پٹیشن اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کریں گے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ڈگری سے ہٹ کر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2015 CLC پیج 89 کے اندر۔ ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ وہی کورٹ ہے جس نے ایک ڈگری کو جاری کیا ہے۔ اب ایک ڈگری جاری کرنے والی کورٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے شہادت کو قلم بند کرے، اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ سنائے، اس کے بعد ہی کسی کویسچن کو ڈٹرمن کرے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 MLD پیج 353 کے اندر۔ اب سیکشن 47 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو مکمل طور پر یہ بااختیار کر رہی ہے
کہ وہ ڈگری کے اجرا، ڈسچارج یا ڈگری کے اوپر اٹھائے گئے سوالات کے اوپر فیصلہ دے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2015 CLD پیج 482 کے اندر، اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک معاملہ ہے ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ 1965، اس کی سیکشن 5 اور اس کا شیڈیول، فیملی کوڈ کی اجراح کی حدود و قیود اور ان کا اختیار سماعت جو ہے وہ تعین کر رہا ہے، اور اس کی پاور جو ہے وہ علیحدہ سے اس کے اندر دی گئی ہے۔ اب اس کو سیکشن 47 کے ساتھ ریلیٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLD 2014 بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 39 کے اندر۔ اب ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فریقین جو ڈگری ہولڈر ہے اور جو ججمنٹ ڈیٹر ہے ان کے رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو یقینی بناتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 303A کے اندر۔ اب ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اعتراض کردہ آئینی پٹیشن میں اختلافی اور شہادت طلب جو امور ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ سامنے آنے والے جو کویسچنز ہیں ان کو ڈٹرمن کرے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2013 وایا لار پیج 2159 کے B کے اندر۔ اب ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کو اتنی پاور بھی ہے کہ وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے اٹھنے والے جو تنازعات ہیں ان کا تصفیہ کرتے ہوئے، ان کویسچنز کو ڈٹرمن کرتے ہوئے اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 SCMR پیج 322 کے اندر۔ اب ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ ایگزیکیوٹنگ پروسیڈنگز کے دوران جو ایگزیکیوٹنگ ڈگری ہے اس کی اجزاء سے باہر نہیں جائے گی، اور نہ ہی ڈگری ہولڈر کو کوئی ایسی ریمیڈی، کوئی ایسی مزید داد رسی فراہم کرے گی جس کا تذکرہ اس فیصلے کے اندر جس کا ڈگری ایگزیکیوٹ کی جا رہی ہے اس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2012 MLD پیج 1856 کے اندر۔ اب جہاں تک سیکشن 43 سب سیکشن 3، سیکشن 47 سب سیکشن 3 کے اندر لیگل ریپرزینٹیو یا ریپرزینٹیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس ریپرزینٹیو سے مراد قانونی نمائندہ بھی شامل ہے، جس کی وضاحت جو ہے CPC 1908 کی سیکشن 2 کی سب سیکشن 11 کے اندر بھی کی گئی ہے، اور جو فریق دعویٰ کے حق میں کوئی بھی نمائندہ ایک قانونی نمائندہ تصور کیا جا سکتا ہے،
اور عدالت اس بات کا بھی تعین کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ اگر ججمنٹ ڈائریکٹر فوت ہو گیا ہے تو اس کا لیگل ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ کون ہے، اور اس ریپرزینٹیٹیو کی بابت بھی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایگزیکیوٹنگ ڈگری کی جو لیمٹ ہے وہ فوت ہونے والے ججمنٹ ڈائریکٹر کے لیگل ریپرزینٹیٹیو کے خلاف وہ صرف اور صرف اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کی حد تک ہے، اس کی سیٹسفیکشن کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 MLD پیج 569 کے اندر۔ جہاں تک ایگزیکیوٹنگ کوڈ کے اندر ایگزیکیوشن آف ڈگری کا تعلق ہے، اس کی لمیٹیشن کا تعلق ہے، تو لمیٹیشن ایکٹ 1908 آرٹیکل 181 کہتا ہے کہ ایگزیکیوشن جو کی اپلیکیشن ہے وہ 3 سال کے اندر 3 سال کے عرصے کی لمیٹیشن مقرر کر رہا ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 2014 سندھ ہائی کورٹ پیج 34A کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کی سیکشن 47 کے تحت اعتراض داخل کرنا جو ہے وہ دعویٰ کے برابر ہے، اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کوشچن جو ارائز ہو رہے ہیں ان کی تشکیل کرے، اور ان کوشچن آف فیکٹس جو بھی ارائز ہوئے ہیں ان کوشچن آف فیکٹس کی بابت اگر کوئی شہادت اس کو درکار ہے پراپرٹی کی مالیت کے اعتبار سے، اس کی ملکیت کے اعتبار سے، تو وہ اس کو قلم بند کر سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2011 MLD پیج 511 کے اندر۔ اب جب ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کا تعلق ہے تو ڈگری کے خلاف اپیل کنندگان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے مرحلے میں ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اندر اپنے اعتراضات پیش کریں، اس کے بعد پھر ایپیلیٹ کورٹ میں سماعت کے لیے پیش ہوں، فوری طور پر اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اعتراضات دیتے ہوئے فوری طور پر دین جو ایپیلیٹ کورٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 YLR پیج 1516 کے اندر۔ اب سیکشن 47 CPC 1908 کے تحت جو بھی آرڈر پاس کیے جائیں گے، اب جو بھی کوشچن ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ ڈٹرمن کرے گی، اور ان کوشچنز کو ڈٹرمن کرتے ہوئے جو آرڈر پاس کرے گی وہ بطور ڈگری کنسیڈر کیے جائیں گے اور وہ اپیلیبل ہوں گے، اور ان کو اپیل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، ان کو کانسٹیٹیوشنل ریٹ جو ہے اس میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 MLD پیج 820A کے اندر۔ بنیادی طور پر سیکشن 47 question to be determined by the executing court یہ واضح کر رہی ہے کہ ڈگری ہولڈر کو ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے پیش آنے والے معاملات
میں جو پریشانیاں ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے، اور اسی کورٹ کے اندر ہی بذریعہ اپلیکیشن اس معاملے کو، یا بذریعہ عذر اسی کورٹ کے اندر ہی اس معاملے کو حل کیا جا سکے، تاکہ مقدمے بازی کی بھرمار کو روکا جا سکے، پارٹیز کی جو مشکلات ہیں جوڈیشل کمپلیکیشنز کی وجہ سے، اس کو کم کیا جا سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2013 MLD پیج 974B کے اندر۔ اب سیکشن 47 CPC 1908 ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ کسی جائیداد کی ڈگری میں فیصلے کو جانچ پرکھ بھی سکتی ہے، لیکن کسی ایسے تنازع کو نہیں سن سکتی جس سے جو ڈگری ایگزیکیوشن ہونے کے لیے آئی ہے اس کی شرائط تبدیل ہو جائے، اور نہ ہی ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ایگزیکیوشن سے بیانڈ جا سکتی ہے، نہ ہی ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ کسی فریق کی ذمہ داری کا دوبارہ تعین کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 509B کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جب ایک سیول کورٹ کی طرف سے ڈگری پاس کی جاتی ہے تو ججمنٹ ڈیٹر کی طرف سے اگر وہ چیلنج کی گئی ہو یا اس کو فائنلٹی حاصل ہو جائے، دین اس ڈگری کے طے شدہ اصول و ضوابط جو اس کی ڈگری، جو اس کی ایگزیکیوشن درکار ہے، اس کے جو قواعد و ضوابط ڈٹرمن کیے گئے ہیں آلریڈی، انہی کے مطابق ہی ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرے گی۔ البتہ جو سبسیکوینٹ میٹرز ارائز ہوں گے یا سبسیکوینٹ میٹرز کے حوالے سے اگر کوئی کویشچنز ارائز ہوں گے تو ان کویشچنز کا تصفیہ کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی اختیار کے اندر ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2003 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ ہے، پیج 14 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ سیکشن 47 CPC 1908 کی انٹرپریٹیشن ہے۔ ہمیشہ سیکشن 47 CPC 1908 جو ہے اس کو آرڈر 21 CPC 1908 کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہم آرڈر 21 کی انٹرپریٹیشن انشاءاللہ اب یہ سیکوینس کے ساتھ معاملات مختلف حصوں میں جاری ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔